أما بعد. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني قال هم الأكثرون ورب الكعبة فقلت فداك أبي وأمي من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وقليل معه. رواہ البخاری والمسلم. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ اس وقت کعبہ شریف کے سائے میں اور اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، کون لوگ ہیں جو بڑے خسارے میں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ جو بڑے دولت مند اور سرمایہ دار ہیں، ان میں وہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں ہر طرف خیر کے مصارف میں اپنی دولت کو کشادہ دستی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، مگر دولت مندوں اور سرمایہ داروں میں ایسے بندے بہت کم ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقر کی زندگی انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، اور یہ ان کا مزاج اور ان کی طبیعت کے لیے یہی بہتر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے اطمینان کی خاطر یہ بیان فرمایا کہ دولت مندی اور سرمایہ داری جو بظاہر بڑی نعمت ہے لیکن بڑی کڑی آزمائش بھی ہے. دولت مندی اور یہ سرمایہ اور یہ دولت خوشحالی بظاہر یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ بڑی آزمائش، بڑی کڑی آزمائش بھی ہے. اور صرف وہی بندے اس میں کامیاب ہوتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائے. مال تو آ گیا، دولت تو آ گئی، وہی لوگ اس کی شر سے محفوظ رہتے ہیں، اور وہی لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں جو اس سے دل نہ لگائے اور پوری کشادہ دستی کے ساتھ دولت کو خیر کے مصارف میں خرچ کرتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کریں گے وہ انجام کار بڑے خسارے میں، ان کا بڑا نقصان ہوگا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن امتحان بھی اتنا بڑا ہے. اس کڑی آزمائش سے وہی خوش نصیب لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور اس کے شر سے محفوظ ہوتے ہیں جو دل میں مال کی محبت. کشتی ہے نا، کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو سواروں کو منزل تک نہیں پہنچا سکتے. دولت دائیں بائیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب دل میں گھر کر جائے تو دل کی کشتی میں جب آئے گا تو یہ شاہ سوار اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو پانی کے لیے جس طرح کشتی کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے پانی ضروری ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ اپنی اوقات میں رہے، اپنے حدود میں رہے، تب تو وہ کشتی کے لیے بڑی چیز ہے. اس کے بغیر کشتی منزل تک نہیں پہنچ سکتی. لیکن اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور کشتی کے اندر آ جائے تو مسافروں کے لیے ہلاکت ہے. تو دولت اپنی جگہ پر اچھی چیز ہے، لیکن جب تک وہ اپنے حدود میں رہے، جب تک آدمی ہمت کر کے اس کو اپنی جگہ پہ رکھے، دل نہ لگائے، اس سے دل نہ لگائے اور اس کو خیر کے کاموں میں اپنی آخرت کے کھربوں سال کی زندگی کے سنوارنے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے حق میں مال بڑی نعمت ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ بتایا کہ یہ حقیقت سمجھو. پھر انس فرمانے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ختم کرتا ہے، بری موت سے محفوظ کرتا ہے. ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. صدقہ یہ اللہ کے غصے کو اور ناراضگی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے محفوظ رکھتا ہے.
جس طرح اللہ رب العزت نے مادی چیزوں میں یا جڑی بوٹیوں میں تاثیر رکھی ہے، کسی جڑی بوٹی میں کیا تاثیر ہے، کسی کی کیا خصوصیت ہے، کسی کے اندر اللہ نے کیا تاثیر رکھی ہے، اور صدیوں سے یہ تاثیر موجود ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کے واسطے سے اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آدمی کے اعمال میں اچھے یا برے، اچھے اخلاق یا برے اخلاق، اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ جیسے کہیں کہ اثرات ہوتے ہیں، جیسے جڑی بوٹیوں میں ہوتے ہیں، مادی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ یہ دوائی اگر آپ کھائیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، اور اگر آپ نے یہ جڑی بوٹی کھائی تو اس سے آپ کا یہ مرض ختم ہو جائے گا۔ یہ تاثیر اللہ نے ان مادی چیزوں میں رکھی ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کے واسطے سے ہمیں یہ خبر بھی ملی، اللہ کے نبیوں نے ہمیں یہ بات بھی بتائی کہ اچھے اور برے اعمال کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اچھے اور برے اخلاق کے بھی اثرات اور اس کے بھی نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کے دو خاصیت ہیں، صدقے کی بھی دو خاصیت ہیں۔ ایک خاصیت تو اس کی یہ ہے کہ آدمی کوئی غلطی کر بیٹھا، کوئی برائی کر بیٹھا، کوئی خطا کر بیٹھا، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب اس کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کی ناراضگی اس کی طرف متوجہ ہے، اب یہ کھلے دل سے صدقہ کرے گا تو اللہ کا غصہ اس سے دور ہو جائے گا۔ اس صدقے میں یہ تاثیر موجود ہے، اس کا یہ اثر موجود ہے، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ اس سے آدمی کی موت بری نہیں آتی۔ دو مطلب ہے بری موت کے۔ ایک بری موت کا مطلب تو یہ ہے کہ جسے لوگ برا مرنا سمجھتے، اس موت سے محفوظ ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ صدقہ خیرات کرنے سے آدمی کا خاتمہ اچھا ہوگا، آدمی کا خاتمہ اچھا ہوگا۔ اور بھائی اور کیا چاہیے؟ آدمی کا خاتمہ اچھا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ آدمی کا خاتمہ اچھا ہو جائے جو اللہ کو پسند ہے، اور ایسا خاتمہ ہو جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو اور زندگی میں چاہیے کیا؟ یہی تو اصل سرمایہ ہے کہ ایمان والے کا کہ خاتمہ اچھا ہو جائے، بس مرنا اچھا ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے صدقے میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور آدمی بری موت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری میں کیا باقی رہا؟ بکری میں کیا باقی رہا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا صرف ایک دستی باقی رہ گئی، باقی سب میں نے تقسیم کر دیا، ایک دستی باقی رہ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے کہا کہ ایک دستی باقی رہ گئی، باقی سب ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو اللہ کے لیے تقسیم کر دیا گیا، اصل میں وہ باقی رہ گیا ہے، اصل میں تو وہ باقی رہ گیا اور وہ کام آنے والا ہے، اور انشاءاللہ وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے اس پر تو فنا آ جائے گی، اور جو تم نے اللہ کے خزانے میں محفوظ کر لیا وہ حقیقت میں تمہارے لیے ہمیشہ محفوظ ہوگا۔ ایک عقل مند آدمی جب اسے استاد نے پوچھا اتنے عرصے تم میرے ہاں ٹھہرے ہو، سیکھا کیا ہے؟ کہا میں نے یہی سیکھا ہے کہ آدمی کے پاس جو سب سے قیمتی چیز یہ بڑے سنبھال کے رکھتا ہے، بہت محفوظ کرتا ہے۔ تو میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز اللہ کے خزانے میں محفوظ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے خزانے میں محفوظ کر لیا حقیقت میں وہی محفوظ ہوگی۔ بس اللہ ہمیں اس زندگی کا یقین نصیب فرما دے، بس اللہ رب العزت اس حقیقی زندگی کا یقین نصیب فرما دے۔ جیسے آدمی بینک میں پیسہ رکھتا ہے اور وہاں کے خاص بکس میں پیسے رکھتا ہے، تو آدمی کہتا ہے یہ اتنے تو پڑے ہیں نا، کوئی مطلب اتنا تو محفوظ ہے نا، ہاں، حالانکہ یہاں تو چوری بھی ہو جاتی ہے، گڑبڑ بھی کر لیتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے پاس جو رکھا ہے وہ محفوظ ہے، بتائیے پھر مسلمان کا کیا حال ہوگا، پھر مسلمان کا کیا حال ہوگا، اور اس کا کیا رویہ ہوگا اپنے مال کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین نصیب فرما دے، اس زندگی کی صحیح استحضار اور دھیان نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك،